السلام علیکم، میں محمد شعیب ایک نئے امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاب ڈسکرپشن آف ADO لیٹیگیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم جاب ڈسکرپشن آف ADO اسٹیبلشمنٹ پرائمری، ADO اسٹیبلشمنٹ سیکنڈری، ADO پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ADO سپورٹس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ASDO، SDO یا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کو ان تمام پریویس ویڈیوز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ان تمام ویڈیوز کے لنکس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کائنڈلی آپ ان تمام ویڈیوز کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں۔ جاب ڈسکرپشن آف ADO لیٹیگیشن کو میں نے 6 مین رسپانسبلٹیز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جیسے کورٹ کیسز، لیٹیگیشن، کوآرڈینیشن وتھ کنسرنڈ آفیسرز، کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسز، فائلنگ CPLAs سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل، مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ اینڈ اینی ادر ڈیوٹی اسائنڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اور اسی طرح ہر ایک مین رسپانسبلٹیز میں ڈفرینٹ ٹاسک ہے۔ ADO لیٹیگیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہر ایک ٹاسک کو پورا کرے، اور آپ سے انٹرویو میں اس ہر ایک ٹاسک کے بارے میں آپ سے انٹرویو میں کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے ہر ایک ٹاسک کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ The ADO litigation work under the supervision of DO through the Deputy DO and shall be responsible for litigation cases of all kind against the Department of District. He shall perform the following duties. ADO litigation کے جاب ڈسکرپشن کی جب بھی بات آتی ہے تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ، یعنی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں، اس کے اگینسٹ جتنے بھی کورٹ لیٹیگیشن کیسز ہوتے ہیں، جتنے بھی کورٹ کیسز ہوتے ہیں، ان تمام کیسز کو ڈیل کرنا وہ ADO لیٹیگیشن کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ اس میں سے وہ کون سے ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے، اس میں سے فرسٹ ہے کورٹ کیسز۔ کورٹ کیسز میں ہے ڈفرینٹ ٹاسک ہے، جیسے فار ایگزامپل ایسسٹ گورنمنٹ پلیڈرز۔ گورنمنٹ پلیڈرز کون ہوتا ہے؟ جو وکیل ہوتا ہے، لائر ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو پلیڈرز بولتے ہیں، گورنمنٹ پلیڈرز، اینڈ پرووائڈ ریلیونٹ ریکارڈ ٹو دیم ان ٹائم سو دیٹ کورٹ کیسز آر ناٹ ڈیلے۔ جتنے بھی کورٹ کیسز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ، اس کے جتنے بھی ریلیٹڈ ریکارڈ ہوتا ہے، ریلیونٹ ریکارڈ ہوتا ہے، ADO لیٹیگیشن اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اس وکیل کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح ہی اٹینڈ courts and maintain proper computerized record of hearing of all cases pertaining to elementary and secondary education department in any court of law. The ADO litigation update the DO about the proceedings of the courts and progress of the cases filed against the department. ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ جتنے بھی کیسز فائل ہوئے ہیں، ان تمام کیسز کے جو ہیئرنگ ہوتے ہیں، اس میں جو پیش رفت ہوتی ہے کورٹس کی طرف سے، تو اس تمام کی اپڈیٹس DO کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ نمبر پر ہے لیٹیگیشن۔ The ADO litigation prepare draft comments in each case. ہر کیس میں کمنٹس اور ڈرافٹ تیار کرتا ہے، اینڈ گیٹ دیم ویٹڈ۔ ویٹڈ کا مطلب ہے جانچ پڑتال کرنا، فرام دا گورنمنٹ پلیڈرز، جو گورنمنٹ کی طرف سے لائر ہوتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل، ایز دا کیس میں بھی۔ He get the final draft of comments signed from the concerned respondent DEOs. He filed the comments in the respective courts in time and follow up the cases. ان تمام comments کو فائل کرتا ہے، file the comments in the respective courts in time، وقت پر، اینڈ فالو اپ دیز کیسز، اور ان کیسز کو فالو اپ کرتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ نمبر پر ہے کوآرڈینیشن ود کنسرنڈ آفیسر۔ The ADO litigation coordinate with SDOs جو سرکل لیول پر ہوتے ہیں، سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر، ADOs، ڈپٹی DOs، school heads and other officer for obtaining relevant record of the cases pertaining to their respective circle, offices, sections, schools, etc. یعنی schools کے ریلیٹڈ بھی کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں، اسی طرح SDO جو سرکل میں ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ بھی کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں، سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسرز جو تحصیل لیول پر ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ بھی کیسز ہوتے ہیں۔ تو یہی ADO لیٹیگیشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ کس کے لیے کوآرڈینیٹ کرتا ہے؟ ٹو obtain relevant record of the cases pertaining to their respective circle, offices, sections, schools, etc. اسی طرح ہی coordinate with DEO to depute a well conversant officer to attend the court if the ADO litigation is not available. اگر ADO litigation available نہیں تو اس کی جگہ کسی کو مقرر کر لے، اس کو assign ڈیوٹی دے تاکہ وہ کورٹ کیسز کو اٹینڈ کرے۔ اسی طرح he prepare list of required material, stationery, court fees, etc. needed in court cases and submit the same to the DEO for approval.
نمبر 4 ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسز. کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسز کو آپ کو سمجھنا ہوگا. جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آتے ہیں، فیصلے آتے ہیں، لیکن اگر ڈپارٹمنٹ اس پر عمل نہیں کرتے تو توہین عدالت کے مقدمات پھر درج ہو جاتے ہیں. اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسز ہوتا ہے. تو اے ڈی او لیٹیگیشن کیا کرتا ہے، جو ڈی یو ہوتا ہے اس کو کیسز کی نوعیت بتاتے ہیں کہ اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ پرابلمز ہو سکتی ہے. He deal the contempt of court cases on priority basis and inform the DO. DO کو انفارم کرتا ہے about the implementation of court decisions and consequences، جو اس کے consequences ہوں گے of COC cases if the court decisions are not implemented. He keep the respective courts informed about the progress of implementation of their decision. ان کورٹس کو بھی انفارم کرتا ہے کہ جو ڈیسیجنس تھے ان پر کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی، اس کی پروگریس کیا ہے. He keep the respective courts informed about the progress of implementation of their decisions, judgments to avoid COC proceedings. یعنی اے ڈی او لیٹیگیشن کیا کرتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسز سے بچنے کے لیے جو کنسرن کورٹس ہوتا ہے اس کو باقاعدہ پروگریس بتاتا ہے کہ ان کے ڈیسیجن پر کتنا عمل ہوا، کتنے وہ ڈیسیجن امپلیمنٹ ہوئے. اسی طرح نمبر 5 ہے فائلنگ CPLAs یعنی سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل. اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے؟ سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل مینس اپلیکیشن فار دا رائٹ ٹو فائل اپیل. یعنی اگر لوور کورٹ میں آپ کے جو ڈیسیجن ہو گئے وہ آپ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپ اس کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہائر کورٹس میں اپلیکیشن دائر کرنا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں CPLAs یعنی سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل. He obtained copies of decision from the respective courts in each case at the earliest. He examined the decision and concerned the government pleaders, advocate on records. جو گورنمنٹ کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ڈیسیجن کی ایگزامینیشن کرتا ہے، کنسلٹ کرتا ہے. اور اسی طرح ڈپارٹمنٹ whether the case is fit for filing a CPLA in the higher courts. آیا اس وکیل کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کی آبزرویشن کرتا ہے اس ڈیسیجن کی کہ آیا یہ کیس ہائر کورٹس میں فائلنگ کے قابل ہے یا نہیں ہے اگینسٹ دا ڈیسیجن آف دا لوور کورٹ، جو لوور کورٹس میں جو ڈیسیجن ہوا ہے. اسی طرح ہی اپریز دا DO اباؤٹ فائلنگ CPLAs اینڈ ارینجمنٹ آف کورٹ فیس. کورٹ فیس ہوتی ہے اس کے ارینجمنٹ کے بارے میں بھی وہ DO کو آگاہ کرتا ہے. ہی پریپیئر ڈرافٹ اپیلس اینڈ ہیو دیم ویٹڈ فرام گورنمنٹ پلیڈرز, public prosecutors, advocate general, as the case may be. He get the weighted draft of CPLA signed from the concerned respondent and file the same in the respective higher courts. اسی طرح نمبر 6 responsibility ہے monitoring and reporting. The ADO litigation shall be responsible for monitoring progress and follow up all the litigation cases related to elementary and secondary education department. جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں elementary and secondary education کے ریلیٹڈ تو ان تمام کیسز کی مانیٹرنگ کرنا یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ADO litigation کی. He informed the concerned respondent quarters with the approval of the DO to take prompt action and implement the court decision. جو court decisions ہو جاتے ہیں پھر ان کو implement کرنا اور فائل CPLAs یا ہائر کورٹس میں CPLA جو لوور کورٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے اگینسٹ فائل کرنا، یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ADO litigation کی. اسی طرح ADO litigation consolidate progress of the court decision made in favor or against the government, elementary and secondary education department and maintain a computerized record of the same. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے فیور میں کیسز ہوئے، ڈیسیجن ہوئے ہیں یا اس کے اگینسٹ ہوئے، ان تمام کے ریکارڈ کمپیوٹرائز ریکارڈ کو مینٹین کرنا یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ADO litigation. اسی طرح نمبر 7 ہے اینی ادر ڈیوٹی اسائنڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی. جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اور اگر اس کو مزید کوئی ڈیوٹی اسائن کیے جائے تو وہ بھی اس کو پورا کرنا وہ بھی ADO litigation کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ADO litigation کے جاب ڈسکرپشن کی جہاں بھی بات آ جاتی ہے تو آپ کے مائنڈ میں کورٹ کیسز ہونے چاہیے ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ، یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان تمام کیسز کو ڈیل کرنا. اور جو گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے، پلیڈرز ہوتا ہے، کورٹ میں ہوتا ہے اس کو اسسٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کو ریلیونٹ ریکارڈ پرووائڈ کرنا وہ ADO litigation کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ تمام جاب ڈسکرپشن آف ADO litigation MS Word فارم میں چاہیے تو کائنڈلی مجھے ای میل کر لے. میں آپ کو یہ تمام ADO litigation کی رسپانسبلٹیز پرووائڈ کر لوں گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. اور اگر اس ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو کائنڈلی کمنٹ کے ذریعے ضرور اپنا کویشچن پوچھا کرے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد از جلد جواب دے سکوں.